السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں اس وقت اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس کافی خبریں ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے، نیشنل ٹی وی کے اوپر ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو نیوز پیپر ہیں اس کے اوپر بھی آرٹیکل چھپ رہے ہیں۔ اسی طرح امریکن میڈیا ہے، پھر گودی میڈیا، بھارتی میڈیا اور سینسرڈ ہے اس وقت بنگلہ دیشی میڈیا، اور بنگلہ دیش میں تو اس وقت انٹرنیٹ بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور پچھلے 2 دن سے بلکہ انٹرنیٹ وہاں سے بالکل کوئی بھی کوئی سروسز بحال نہیں ہے، اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے محدود ہے، وہ بھی بہت ہی لمیٹڈ ان کو کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت وہاں پر جو ٹریفک ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، مواصلات کمیونیکیشن بالکل نہیں ہے، لوگ سفر نہیں کر سکتے۔ ایک اور بڑی خبر ہے کہ ایئرپورٹس بھی بند کیے جا رہے ہیں، کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، فوج سڑکوں پر آ گئی ہے، اور جو سب سے بڑی اور خطرناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے پولیس کو، فوج کو یہ آرڈر ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے، اوپن سٹیٹ فائر کر دیں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی ہرڈل پیش کرتا ہے، کوئی بھی ریزسٹنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو فوری آپ مار دیں، یعنی اس طرح کے آرڈر سامنے آئے ہیں۔ کرفیو نافذ ہے وہاں پر، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت بھی احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش میں۔ اور ان کا جو ابھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، جو رخ ہے، جو ڈائریکشن ہے وہ ایئرپورٹس کی طرف ہو گئی ہے، اور یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ لیکن لوگوں کو سیدھے فائر مارنا یہ میرے خیال میں انسانیت کے خلاف ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہی تو کشمیری ہیں، اور جو کہ جس طرح سے بھارت کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھاتا رہا ہے، اور نہ یہ فلسطینی ہیں جس طرح سے اسرائیل فلسطین کے اوپر اس کی افواج نہتے ہمارے بھائیوں کو مارتے رہے ہیں، اور نہ ہی یہ برما کے لوگ ہیں جس طرح سے میانماری جو جنتا پارٹی یا پھر میانمار آرمی نے جو مظالم ڈھائے نہتے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس طرح میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے، اس کی تو میں مذمت کروں گا، کیونکہ بطور مسلمان ایک مسلمان بھائی کا اس طرح خون ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بجائے آپ کہیں کہ ہمارے بھائی اندرونی معاملات ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ تو میں صرف انسانیت کی تو بات کر رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ اسے مل بیٹھیے اور اس کو ٹھیک کیجئے گا، بات چیت سے اس کا حل نکال لیجئے گا۔ لیکن میرا کام، صحافی کا کام جو ہوتا ہے وہ خبر دینا ہوتا ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ابھی 2 سے 3 دن اور اسی طرح سروسز معطل رہ سکتی ہیں بنگلہ دیش میں۔ کچھ لوگوں نے شیخ حسینہ کو کہا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیں، آپ ریزائن دے دیں، کیونکہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو چکا ہے، 200 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یاد ہے شیخ حسینہ نے 14 جولائی کو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوٹا سسٹم کیا میں لبریشن وار یا یہ فریڈم فائٹر جو ہیں ہمارے جنہوں نے 1971 میں جنگ لڑی تھی ان کو نہ دوں کوٹا سسٹم، تو ان رضاکاروں کو دوں؟ یعنی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا شیخ حسینہ جی نے۔ تو اس کے اوپر جو پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس تھے ان کے اندر اشتعال آیا، غصہ آیا، وہ بھڑک اٹھے، پھر اس کے بعد توڑ پھوڑ کی گئی اور پولیس کی طرف سے ان کو مارا گیا۔ اور اب بتایا یہ بھی جا رہا ہے کچھ اور لوگوں نے بھی ان کو جوائن کیا۔ کچھ خبریں تو یہاں تک آ رہی ہیں کہ کچھ خفیہ ادارے یا پھر فوج کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے سول کپڑوں وہ زیب تن کر کے سول کپڑوں میں وہ جا کے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ احتجاج کریں، کوئی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، اور یہاں تک بھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کے اندر انٹرونشن کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے۔ دیکھیں کتنی مضحکہ خیز بات ہے، بھائی پاکستان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ان کے اوپر کسی نہ کسی بیرونی ملک کو اس کے اوپر میرے خیال میں مداخلت کرنا پڑے گی، کیونکہ اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا آپس میں مل بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے۔ اور جو کوٹا، دیکھیں یار کوٹا سسٹم ہے،
इतनी बड़े स्टूडेंट्स की तादाद, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर बाहर निकल आए हैं तो मेरे ख्याल में कोटा सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो तकरीबन इतनी 3 से 3.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं ना बांग्लादेश के, वो बेचारे जॉबलेस हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। और जो टोटल कोटा सिस्टम है बांग्लादेश का वो 56% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 56% तो कोटा वाले ले जाएंगे सारा, और बाकी बेचारे कौन रह गए हैं ना, वो तो उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी ना सरकारी, उनका क्या बनेगा, ये भी तो है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं तो एक दुआ कर सकता हूँ और ख़बर दे सकता हूँ आपको कि इस वक्त ये हालात हैं, और इंटरनेट मुअत्तल है। जो ओवरसीज़ बांग्लादेशी हैं इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, वो बेचारे बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि उनका जो राब्ता है वो घर वालों से नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। और बहुत सारी जगहों पे बताया ये जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी गई है, वहाँ पर बिजली के बगैर ज़िंदगी बसर की जा रही है, यानी यहाँ तक हालात पैदा कर दिए गए हैं। और लेकिन शेख हसीना टस से मस नहीं हो रही, वो कह रही हैं जी मैं तो अपनी सीट नहीं छोड़ूंगी। उनको किसी ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, ऐसा ना करें, हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, अपनी ही पार्टी में से किसी को आप वज़ीर आज़म बना दें। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसे मेरी पार्टी हाईजैक हो जाएगी, मैं ये ख़तरा मोल नहीं ले सकती। तो खैर जी, आप बताइएगा अगर वीडियो देख रही हैं, क्या हालात हैं इस वक्त बांग्लादेश में, और कब तक ये मामला ठंडा हो जाएगा, और क्या उनके साथ कोई बातचीत हुई या उनको अप्रोच किया गया है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी स्टूडेंट्स की भी तंजीमें होती हैं ना, विंग होती हैं, क्या उनसे कोई अप्रोच किया किसी को, क्या कोई पैगाम रसानी हुई है, क्या उनके साथ कोई मामला तय हुए, ये बताइएगा जी कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।